السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو معروضات کی ایک بڑی تفصیل طلب میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ بدر کے بارے میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں، یہ بڑی محقق ہو اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی اور آپ لوگوں نے شاید کچھ کتابوں میں بھی ان کو نہ پڑھا ہو یا سنا نہ ہو، تو یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اس کو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، اس میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے، حدیث شریف کے حوالے سے اور بدر کے وہ والے واقعات جو کہ آپ نے سنے نہیں ہوگے، آپ سن کے دیکھ کے جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے۔ اس میں میں نے مال غنیمت کی تقسیم کا جو حصہ ہے وہ نہیں ڈالا، وہ انشاءاللہ پھر کسی اسٹیپ میں ڈالیں گے۔ ابھی فی الحال جو میدان بدر کا جو نقشہ ہے وہ کھینچا ہے تاکہ اس میں پتہ چلے کہ پہلے کون صحابی شہید ہوئے، پھر کون ہوئے، پھر کفار کس طرح مارے گئے، کس نے کس کو مارا۔ یہ چیز جو ہے یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا اس میں سکون بھی محسوس ہوگا، اور یہی تو ہماری تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس غزوہ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا۔ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے استعمال۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر واپس مکہ معظمہ لانے کی کوشش کی گئی تاکہ اپنے ظلم کا بازار جاری رکھ سکے۔ ظلم کی چکی میں یوں تو سبھی مسلمانوں کو پیسا گیا، لیکن خاص طور پر غریب اور مسکین تو گویا ان کے لیے نوالہ تر تھے، ان کے گھر کی کھیتی تھے، جو سلوک چاہتے کر گزرتے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آخر کار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان تمام تر کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان خبروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے بدن میں آگ لگ گئی، مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اتر آئے، جوڑ توڑ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے لوگوں کو خط لکھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ ان خطوط کے الفاظ اس قسم کے تھے: تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے ان سے لڑو یا انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے پھر قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خطوط ملے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی ٹھان لی اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 2 ہجری ربیع الاول شریف کے مہینہ میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہانک لے گیا۔ یہ مویشی مدینہ سے باہر چراگاہ میں چر رہے تھے، وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل کے فاصلے سے آ کر بھی تمہارے گھروں سے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔
اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قریب 8 جنگی مہمات مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائی۔ ان میں سے بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمات صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سر کی، تاہم کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام میں جاتے تھے، اور سردیوں میں یمن شام کا راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا، جن کی نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کی روانگی کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیاری کا حکم فرمایا۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آنے والے بیشتر مسلمان ہاتھ آئے تھے۔ یہ حضرات اپنے گھر بار، مال و دولت، تجارتی سامان، باغات، کھیتیاں، غرض ہر چیز وہاں جوں کی توں چھوڑ آئے تھے۔ ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ بعض مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت اس شرط پر دی گئی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا مال ان کے حوالے۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی ہر طرح مدد کی تھی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس سے جو تجارت کی جاتی اور کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان اس وقت مکہ والوں سے حالت جنگ میں تھے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ شام جاتے ہوئے تو وہ صاف بچ کر نکل گیا تھا، لیکن واپسی پر جب اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبریں ملیں تو وہ اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ یہ قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سب سردار مدینہ شریف کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیج دیا تھا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں تو 1300 تھی، اس میں 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ ادھر تو یہ لشکر مدینہ شریف کی طرف رواں دواں تھا، تو دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو لیے مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچ کر آ جانے کی اطلاع سرداروں کو بھجوا دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا پیغام مل جانے کے باوجود وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا جن مسلمانوں پر وہ 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ہیں جرأت کریں گے، اور اگر آ گئے تو ہم انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اب آ تو گئے ہیں، واپس کیوں جائیں؟ اب تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر ہی جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے قہر اور غرور کے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائیں واپس نہیں جائیں گے۔ 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، عورتیں ہمارے لیے گانے گائیں گی، ہم اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کریں گے۔ اس طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور مسلمان پھر کبھی
ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ بن شریک نے جو بنو زہرہ کا حلیف تھا یعنی دوست تھا، ابو جہل کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا اب جب کہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں، کیوں مسلمانوں سے جنگ کریں، اس کی اب کیا ضرورت ہے، لہذا ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اس طرح بنو زہرہ کے 300 آدمی تو واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم نے بھی واپس ہو جانا چاہا مگر ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی کل تعداد تقریباً 1000 رہ گئی۔ انہوں نے بدر کے مقام میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کفار سے جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی تائید میں زبردست تقریر کی۔ پھر سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی اٹھے، انہوں نے عجیب الفاظ میں تقریر فرمائی۔ ان کے الفاظ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے۔ ان کے الفاظ سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید مشورہ چاہا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شاید آپ انصار کا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی بات کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے اور لڑائی کے ماہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے گروہ کو کامیابی عطا ہوگی، اور اللہ کی قسم میں تو اس وقت بھی کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کہاں قتل ہوگا۔ ایک اچھا سپہ سالار دشمن کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ دشمن کی فوج کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے وسائل کیا ہیں، ان میں جنگی مہارت کتنی ہے، غرض ہر لحاظ سے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا زبیر بن عوام کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے دشمن کے 2 آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو انہیں گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے۔ ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بولے ہم تو پانی پلانے پر مامور ہیں، ہمیں ان باتوں کا کیا علم ہے۔ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کتنے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا بہت زیادہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تعداد بتاؤ کہ وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی 9 کبھی 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تب تو قریش کی تعداد 900 سے اور 1000 کے درمیان ہے۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد آسانی سے معلوم کر لی۔ یہ اس لیے کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ 900 یا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے کون کون آیا ہے؟ جواب میں انہوں نے یہ نام لیے: عتبہ بن ربیعہ بن خلف اور نضر بن حارث۔ ان کے علاوہ دوسرے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ یہ نام سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے پاس لا ڈالا ہے۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا تھا۔ اس جگہ سے پورا میدان نظر آتا تھا۔ اس چھپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے جا رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں مشرک جہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل گاہ ثابت ہوگی، اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ دوسرے دن جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ سب سے ذرا آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر سے ان کے پیٹ پر کچوکا لگایا اور فرمایا، برابر ہو جاؤ۔ سواد بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تکلیف دی، اس کا بدلہ دیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا اور جسم مبارک آگے کر دیا۔ یہ دیکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ یہ سواد کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ادھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف دیکھیے کہ مطالبہ سنتے ہی فوراً خود کو بدلے کے لیے پیش کر دیا، اور پھر سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہ آگے بڑھے اور جسم مبارک کو چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ سواد بن غزیہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، چنانچہ میں نے سوچا آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے اپنے آپ کو چھو لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ صفوں کی درستگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چھپر کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی، اسے پورا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا اور مسلسل دعائیں فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے کو سرک گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک درست کی اور درد بھرے لہجے میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا مانگ لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، گویا قدرت نے غزوہ بدر کے لیے یہ تاریخ مقرر کی تھی۔ کوئی ایک ماننے والے، اسی سے مدد مانگنے والے، اسی کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔
اور دوسری طرف بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے تھے۔ ایک طرف اہل ایمان تھے، دوسری طرف ایمان کی دولت سے محروم لوگ تھے۔ یہ مسلمانوں اور مشرکوں کی پہلی بار جنگ تھی۔ 13 سال تک ظلم کی چکی میں پسنے والے آج ظالموں سے ٹکرانے چلے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آ گیا تھا۔ تلوار کے مقابلے میں سر آگے کرنے کا نہیں، تلوار کا وار روکنے کا وقت آ گیا تھا۔ تلواروں سے سر اڑانے کا وقت تھا، اور مسلمانوں کو تو اس دن بہت شدت سے انتظار تھا۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ یہ تیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سیدنا مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا۔ تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ غزوہ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ دوسرے شہید حارثہ سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف گئے۔ حوض پر معمور صحابی نے انہیں دشمن کا آدمی خیال کیا اور تیر چلا دیا۔ وہ ان کے حلق پر لگا، اس طرح یہ بھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں کی طرف سے اسود بن عبد الاسود نام کا شخص نکلا۔ وہ بلند آواز میں للکارا، میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا اور حوض کو مسلمانوں کے سامنے برباد کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اسے للکارا، مقابلے کے لیے اس کے مقابل آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہی وار سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ یوں وہ جہنم رسید ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ جنگ یہ تھا کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے بہادر اپنی صفوں سے نکل کر آگے آتے تھے اور دشمن کے لشکر کو للکارتے تھے، کہتے تھے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یا وہ کہتے کسی میں میرے مقابلے میں آنے کی جرت ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ پھر سامنے والے لشکر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، دونوں لشکر اس لڑائی کا نظارہ کرتے۔ اس طرح مقابلے کے لیے للکارنے والے کو مبارز کہتے ہیں۔ چنانچہ کافروں سے 3 بہادر اور جنگجو نکل کر میدان میں آ گئے۔ وہ للکارے، ہمارے مقابلے پر کون آتا ہے؟ اسلامی لشکر میں سے 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرک بولے، تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ تینوں نے اپنے نام بتا دیے۔ کافروں نے کہا، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے چچیرے بھائی آئیں۔ پھر انہوں نے آواز دی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجیں، جو ہمارے برابر کے ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف توجہ فرمائی۔ عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی، اٹھو اور مقابلے کے لیے جاؤ۔ اب یہ تینوں صفوں سے نکلے اور ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کافروں نے پوچھا، تمہارے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم قریشی ہیں اور ہمارے نام عبیدہ، حمزہ اور علی ہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب آئے گا مزہ، یہ ہیں ہمارے ہم پلہ لوگ، شریف مد مقابل۔ آخر تینوں میں معرکہ شروع ہوا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے زیادہ تھے۔ انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید پر حملہ آور ہوئے۔ وہ ان کا وار نہ روک سکا اور تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی۔ وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ میں دیر کا مقابلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ سیدنا عبیدہ کو گہرے زخم آئے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ کے چند دن بعد سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر بدر سے واپس مدینہ کی طرف جا رہا تھا، چنانچہ انہیں وہیں دفن کر دیا۔ ابتدا میں ہی کافروں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 4 نامی گرامی بہادر مارے گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو شخص بھی آج جنگ ثواب سمجھ کر لڑے گا، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، سامنے سے خوب وار کرے گا اور خوب بہادری دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے ہی کچھ کم پرجوش نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ نے انہیں ایک نیا ولولہ عطا فرمایا۔ چنانچہ اس جنگ میں بہادری اور بے جگری کے بہت سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ عمر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصار صحابی تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی تو اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے، فوراً ہاتھ روک لیا، کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا یہ بہت زیادہ ہیں، ان کے کھانے میں تو بہت وقت لگے گا، میں جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر کیوں کروں؟ یہ کہا اور کھجوریں پھینک دی۔ آگے بڑھے، پوری جمع مردی سے لڑے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے خود بھی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ جنگ کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی ریت اور کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ ریت اور کنکریوں کی اس مٹھی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مشرک کی آنکھوں میں یا منہ میں ضرور گرا۔ سورہ انفال کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا تذکرہ فرما رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پھینکی تو دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مشہور انصاری صحابی عورا بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے خون میں ڈبو دے۔ چنانچہ سیدنا عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ دشمن اس سے پہلے ہی جنگ شروع کر چکا تھا اور اپنا زور لگا چکا تھا، اس کا جوش و خروش ماند پڑ رہا تھا۔ حکم ملنے پر مسلمانوں نے پرجوش انداز میں حملہ کیے تھے، لہذا کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ ایسے میں فرشتے بھی مدد کو آ گئے، کافروں کے سردار کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کا فرعون ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار تھا، وہی کافروں کو اکسا کر میدان بدر میں لایا تھا۔ مکہ میں اس نے مسلمان کی انتہا کر دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے ستایا کرتا تھا، قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتا تھا۔ آج وہی ابو جہل کافروں کا سپہ سالار تھا، انہیں لڑا رہا تھا۔ ادھر دو انصاری نوجوان ابو جہل کی تلاش میں تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح ابو جہل کو قتل کر دیں، اسے جہنم رسید کر دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میدان جنگ میں اچانک دو نوجوان میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، بھتیجے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، لہٰذا میں نے عہد کیا ہے کہ اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا، ابو جہل کہاں ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اشارے سے انہیں بتایا، وہ رہا ابو جہل۔ اب دونوں اپنی تلواریں لیے ابو جہل کی طرف لپکے۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا تھے۔ سیدنا معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل کو بہت سے لوگ گھیرے میں لیے ہوئے تھے تاکہ اس پر کوئی وار نہ کر سکے اور وہ محفوظ رہے۔
انہوں ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، آج ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ان پر اور زیادہ جوش طاری ہو گیا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے اور اللہ کی قدرت سیدھے اس کے پاس جا پہنچے۔ اس کی حفاظت کرنے والے کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ انہوں نے جاتے ہی اپنی تلوار کا وار اس کی پنڈلی پر کیا، پنڈلی کٹ گئی۔ باپ کو زخمی ہوتے دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل آگے بڑھے۔ یہ اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، ان کا بازو کٹ گیا، لیکن جانے کے باوجود کھال کے ساتھ لٹکتا رہا۔ یہ اسی حالت میں جنگ کرتے رہے، تاہم ابو جہل ان کے وار سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ایسے میں سیدنا معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بہت ہی یعنی کہ بلا کی پھرتی سے اس پر وار کیا۔ ان کے وار سے وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ انہوں نے اسے مردہ خیال کیا، اس کے پاس چلے گئے اور جنگ میں مشغول ہو گئے۔ لیکن ابو جہل میں اس وقت کچھ جان باقی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس سے گزرے تو اس میں کچھ جان پا کر رک گئے۔ اس کی گردن اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھے اللہ نے رسوا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ادھر دونوں نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو جہل کو قتل کرایا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے کہا، بلکہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا ہے۔ معاذ بن عمر بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور تک زندہ رہے اور ابو جہل کا سامان انہی کو ملا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سر لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس کے سر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو بہت بڑا فرعون ہے۔ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کاٹا تھا، اس لیے اس کی تلوار ان کو ملی۔ معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے، بعد میں انہی زخموں سے شہید بھی ہو گئے۔ یہی وہ معوذ اور معاذ ہیں جو کہ ان ناموں سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں انصاری تھے۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر اور جری نوجوان تھے۔ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی عنایت فرمائی اور فرمایا، عکاشہ، تم اب اسی سے لڑو۔ جو ہی عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی، وہ لمبی، سخت اور چمکدار لوہے کی تلوار بن گئی۔ چنانچہ اس لکڑی نما تلوار سے جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد بھی یہ تلوار ان کے پاس رہی۔ دوسری جنگوں میں بھی اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مرتدین سے یعنی مرتدوں سے جنگ ہوئی اور یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ تلوار اس وقت بھی ان کے پاس تھی۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 چودھویں کے چاند کی صورت والے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بار میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شاہ سواروں میں سے تھے۔ اب جنگ ختم ہوئی، غزوہ بدر ختم ہوا
بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس دن کو یوم فرقان کہا گیا۔ یہ جنگ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی، ان کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ اس جنگ نے کو غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے 70 سردار اور جری بہادر افراد مارے گئے اور بہت سے افراد گرفتار ہوئے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ مال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ میں آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام سے دفن کیا گیا، جبکہ کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گڑے والو، تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پایا۔ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا بلا شبہ میں نے اسے سچا پایا۔ پھر ان لاشوں پر مٹی ڈال دی گئی۔ اچھا، تو آپ نے یہ پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی، کیونکہ یہ سوال ایک بڑا غیر ضروری اور یہ توہین آمیز سوال ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ پسند نہیں آئی۔ حتیٰ کہ میری غیر مسلم سے بھی کئی بار بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں یہ پسند آئی، کیونکہ اس میں بعض چیزیں ہیں وہ ہمیں بڑی پسند آئی ہیں، یعنی کہ کسی حد تک انہوں نے پسند کیا۔ اور مسلمان جو ہے ہماری تو بڑی تاریخ ہی دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ تو انشاءاللہ باقی غزوات کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے یہ لے کے آتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔